نماز بدعت، اور اس کے احادیث ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو ان میں سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیا کریں کہ شیعہ کہتے ہیں ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی، ہمیں حدیث سمجھ نہیں آتی ہمیں حدیث سمجھ نہیں، وہ توضیح بھی دے تو پھر بھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، شرح کر دو، بتا دو کہ بھئی ترجمہ کر دو، واضح ہے، شرح کر دو، پھر بھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، ہمیں البتہ بلوچستانی کے فتوے سنا وہ سمجھ آ جاتی ہے، تو میں سمجھ نہیں آیا مجھے بھائی شیعو مجھے بتاؤ تم مریم پہ ہنستے ہو تمہارے حال پہ ہم روئیں یا ہنسیں؟ ہاں، ہنسنا بھی آتا ہے لیکن رونا بھی آتا ہے، گریا بھی آتا ہے، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے بھائی ہو، تم تم ہی نے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے، تم ہی ان ادعا کرتے ہو دنیا میں کہ ہم شیعہ ہیں، اور اتنی بڑی خیانت، اتنی بڑی غداری اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، اور اتنی بہت غلط بات اپنے ائمہ علیہ السلام کے متعلق، وہ کن لوگوں نے تمہیں سنا ہے؟ تمہارے علماء جو ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے نائب ہیں، ان کے وکیل ہیں، وہ تمہیں یہ باتیں رٹے لگوائیں، اور تم نے آج تک نہیں سوچا یہ باتیں غلط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں حدیث بیان کرتا ہوں، اگر تمہیں سمجھ آئی تو پھر لعنت کرو ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہارے دین کا اساس یہ بنایا کہ ہمیں کلام اہل بیت علیہ السلام سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر سمجھ آ گئی تو ان پہ لعنت کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگر سمجھ آ گئی، اگر یہ سمجھ آ گئی تو سمجھ لو اور بھی سمجھ آ سکتی ہیں، تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں اس لیے نے تمہاری شرح نہیں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر سمجھ آ گئی، اگر سمجھ نہیں آئی تو ادھر یہ چینل چھوڑ کے چلے جاؤ کیونکہ جب سمجھ نہیں آتی تو کیوں ادھر بیٹھے کیوں؟ کیونکہ ادھر ہم حدیث ہی سناتے ہیں، ادھر ہم حدیث ہی سناتے ہیں، چاہے شیعوں کی حدیث ہو چاہے مخالفین کی حدیث ہو۔ اگر سمجھ نہیں آتی چلے جاؤ بھائی، ادھر کلپ دیکھو، کس کی کلپ دیکھو؟ وہاں پر پاکستان میں جو آپ کے بہت بہترین وہ بناتے ہیں نا، کامیڈی بناتے ہیں وہ وغیرہ تھے، وہ سمجھ آ جاتی ہے بھائی، مزے کرو، ادھر کیوں آئے ہو؟ الفروع من الکافی جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 154 میں، باب ما یزاد من الصلاة فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں نماز، نوافل نماز، مستحبی نماز زیادہ پڑھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے۔ اچھا، عن ابی بصیر، ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ہم داخل ہو گئے قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بارگاہ میں، فقال له ابو بصیر، ابو بصیر نے عرض کیا، ابو بصیر نے عرض کیا، ٹھیک ہے نا؟ علی ابن ابی حمزہ جو ہے یہ ابو بصیر کا ساتھی تھا، اور یہ ابو بصیر لیث ابن مراد لیث المرادی اس کا نام ہے، اب اس کا والد کا نام میں بھول گیا، اس کی آنکھیں جو تھیں بالکل اندھے تھے، لیث آنکھیں اندھے تھے، اور اس کے باوجود ہی مصنف تھا مصنف تھا، بس اندھا ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، اب شاید وہ لکھاتا تھا، مثلا حدیث لکھاتا تھا، ابو بصیر بڑا جلیل القدر ہے۔ علی ابن ابی حمزہ البطائنی اس کا کیا تھا؟ اس کا قائد تھا۔ قائد کیا مطلب؟ وہ شخص جو ہاتھ پکڑ کے اندھے کو لے کے جاتا ہے ادھر ادھر سے، خادم جو ہوتا ہے نا، ایک شخص اندھا ہے وہ ادھر ادھر خود تو نہیں چل سکتا، کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے ادھر ادھر جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ قائد بولتے ہیں۔ علی بن ابی حمزہ اس کا قائد تھا، قائد یعنی اس اندھے آدمی کا گائیڈ۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو بصیر نے عرض کیا، ما تقول فی الصلاۃ فی شہر رمضان، عرض کیا یا امامہ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ، نماز، ماہ مبارک میں نماز کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا لشہر رمضان حرمت وحق لا یشبہ شیء من الشہور۔ تو اچھی طرح سن لو میرے بھائیو، اچھی طرح اپنے دل کے جو آنکھ ہیں، کان ہیں، وہ کھول لو مولا کے کلام کے لیے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے تمہیں یہ سکھا دیا کہ تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام نہیں سمجھ آ سکے۔
لعنت ہے ان پر یا نہیں ہے؟ وہ مجھے بتاؤ یہ غداری ہے یا نہیں دین سے؟ او بھائی کہ تمہیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی؟ ہاں ہماری قول اس لیے حجت ہے تم پر، تو اتنا بڑا فراڈ واللہ، واللہ اگر یہ کسی مزاحیہ ڈرامے میں ہوتا نا، بہت ہنسنے کی بات ہوتی، بہت بڑی کامیڈی ہوتی ہے، لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب پہ ہوا ہے۔ جو کام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کیا، وہی تمہارے علماء نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے ساتھ کیا ہے۔ تم وکٹم ہو، تم مظلوم ہو، تم وکٹم ہو شیو، تم مظلوم ہو، تمہیں خود نہیں معلوم، اور ابھی تک تمہیں ہمدردی ہے اپنے ظالمین سے، جیسے جماعت عمریہ کو ہمدردی ہے اپنے ظالمین سے۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت؟ تم کب اس خواب سے تم کب بیدار ہو جاؤ گے؟ کب جاگ جاؤ گے؟ تم کب آؤ گے واپس اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طرف؟ تم کب آؤ گے اپنے موالی کی طرف؟ تم کب واپس آؤ گے اپنے سادات کی طرف؟ تم کب آؤ گے اپنے اپنے حقیقی مالکین کی طرف؟ کب آؤ گے؟ کب آؤ گے؟ زندگی تو گزر رہی ہے، رمضان پہ رمضان گزر رہا ہے، شعبان گزر ختم، اب رمضان آئے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اور تم نام میں شیعہ، عمل میں شیعہ یعنی پیروکار، تم وہ پیروی کرتے ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام، تمہیں کام ہی نہیں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کام تمہیں نہیں، تمہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شیعہ ہیں نماز نہیں پڑھتے، جو شیعہ ہیں شراب پیتے ہیں، جو شیعہ ہیں روزے نہیں رکھتے، جو شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، جو شیعہ ہیں حج نہیں جاتے، میں ان شیعوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں، جو حج بھی جاتے ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو عمل بھی کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تم اگر عمل کرتے ہو تو کس کی مذہب پہ عمل کرتے ہو؟ کس کی گفتار پہ عمل کرتے ہو؟ تم تو کبھی اہل بیت علیہ السلام کے گفتار پہ عمل نہیں کرتے نا، تم تو کہتے ہو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اس میں جھوٹ بہت ہے، توبہ۔